الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ان الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ جو نصیحت ہے وہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اس میں ہمیں یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو اچھی بات کی نصیحت کرنا جو ہے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اس کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کوئی اگر ہم میں سے غلط راستے پہ جا رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ جا رہا ہے تو اس کو اس سے روکنے کی، تنبیہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں دنیا میں ہم لوگوں کو تھوڑے تھوڑے فائدے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ بزنس میں غلطی کر رہا تو ہم اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ غلطی نہ کرو، تیرا نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بائک پہ جا رہا ہے اور اس نے سٹینڈ اوپر نہیں کیا ہوا تو ہم اس کو بھی روکتے ہیں، اس کو بھی ٹوکتے ہیں کہ بھئی تم گر جاؤ گے، اس کو سیدھا کر لو۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ نقصان سے بچ جائے۔ لیکن ایک بندہ اگر ہمارا کوئی جاننے والا، ہمارا کوئی پیارا یا کوئی اور، وہ ہمارے سامنے جہنم کے راستے پہ جا رہا ہو، اللہ کی ناراضگی کے راستے پہ جا رہا ہو، تو اس کو سمجھاتے ہوئے ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اچھا یار جو کر رہا ہے خود ہی بھگت لے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو بھئی جب دنیا کے تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں، دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصانات سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آخرت کے بڑے بڑے نقصانات سے بچانے کے لیے تو اور زیادہ کوشش اور تگودو ہونی چاہیے۔ اور یہ سب سے زیادہ خیر خواہی اگر ہم کسی شخص کے ساتھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہم کوئی اس کو سجیسٹ کر سکیں، اس کو کچھ بتا سکیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جو نصیحت کا عمل ہے یہ بڑی حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے، برمحل ہونا چاہیے، موقع مناسب، موقع محل کو دیکھ کے ہونا چاہیے، اچھے انداز میں ہونا چاہیے، اگلے بندے کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکن اس عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، ورنہ اچھا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم نصیحت کریں گے، اگر کوئی بندہ گناہ سے بچ جائے گا یا نیکی شروع کر دے گا تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہمارے کھاتے میں بھی لکھ دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا تھا نا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی کو اچھی بات کی طرف لے کے آتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو جتنا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی بتانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اور یہ زندگی کے کسی حصے میں بھی اس عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آخری بات اس حوالے سے کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا تذکرہ کیا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو پوچھتے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اور پھر ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ تم نے توحید پہ ثابت قدم رہنا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ماشاءاللہ خود بڑے ہو چکے ہیں، آگے وہ بھی بیٹوں والے پوتوں والے ہو گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو نصیحت کا عمل جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جب بچہ بڑا ہو جائے بس پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، اب جو مرضی کرتا پھرے، وہ اب خود باشعور ہو گیا، خود بڑا ہو گیا۔ تو ان کے بیٹے شادی شدہ ہیں، آگے بیٹوں والے ہیں، جوان ہیں، اس کے باوجود پھر بھی ان کو جو ہے وہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم نے اچھے راستے پہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے لیے